جی نبیل بھائی، آپ کس موضوع پہ سوال رکھنا چاہیں گے یا مناظرہ کرنا چاہیں گے؟ جو آپ چاہتے ہیں۔ نہیں، مجھے ڈیلی بیس پہ نا ان کے آ رہے تھے کمنٹس. میں زیادہ تر ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن کافی دنوں سے نا مجھے، میرا بھی اپنا یوٹیوب کا چینل ہے تو اس پہ میں لائیو آتا رہتا ہوں. تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے اور ان کے کچھ جو ہے چاہنے والے. تو میں نے کہا چلے آپ کوئی ٹائم نکال کے، میرے پاس زیادہ بیسیکلی ٹائم نہیں ہوتا، تو میں نے کہا ٹائم نکال لیتے ہیں. باقی سب سے پہلے یہ تو آپ کی دعا میں آپ کو. ٹھیک ہے، جی کس جی موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے قاری جی صاحب؟ کوئی جی جی کوئی موضوع ذہن میں ہے؟ جی، آپ جس حوالے سے بھی بات کریں ہم حاضر ہیں. یہ بڑا جی، چیلنج آ گیا ہے یار صاحب، آپ کے لیے بڑا آپ کا چیلنج کوئی آ گیا کہ مطالعہ آپ ہوا ہے، کوئی بتائیں۔ تیاری ہوگی نا آپ کی؟ جی ہر موضوع الحمد پہ آپ تیار دیکھیں ہیں؟ دیکھیں انہوں ہاں نے کہا ہے کہ میرے وہ بھائی، آل راؤنڈر ہے، آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ آپ سنیں ہاں جی، علیاری صاحب. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی جی، تیاری ہے یا نہیں؟ میری ساری تیاری ہے۔ علم جو بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کس وقت کس ذہن سے کیا ذہن سے نکل جائے اور کیا ذہن میں آ جائے. کام کیا کرتے ہیں قاری صاحب؟ مصروفیت کیا ہے آپ کی؟ میں ٹیچر ہوں جی، ٹیچر، اسکول ٹیچر بھی ہوں، اور ساتھ میں کیا پرائمری اسکول، ہائی اسکول، ہوتا ہے کیا تو پڑھاتے آ ہیں؟ جاتے ہیں لائف دینی ہیں؟ مسائل. جی، کیا پڑھاتے ہیں؟ پرائمری اسکول پڑھاتے ہیں، ہائی اسکول اسکول میں پڑھاتے ہیں، پڑھاتا کیا ہوں اور اس پڑھاتے کے ہیں؟ علاوہ ہیں جی، مدرسہ بھی. مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ جی ترجمہ القرآن اور مدرسہ کا ہے میں نے. آپ کہتے ہیں میں جو مرضی سوال کروں آپ سے، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں نے جو آپ سے سمجھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی مجھ سے سوال کرو، یہی میں درست سمجھا ہوں؟ ایک سر آپ، پرائمری اسکول کا ٹیچر، ایک مدرسے میں قرات قرآن پڑھانے والا آدمی پوری جی دنیا جی کے سامنے آیا، کہتا ہے مجھ سے جو مرضی سوال کرو، اور میں صحیح سمجھا ہوں آپ کی جی بات؟ دیکھیں بات سنیں، سوال کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور جواب دینا مشکل ہوتا ہے. بالکل، ہمیں بلایا آپ نے ہے اسی لیے تو تو ہمیں ہم تعجب حاضر ہو ہو رہی ہے نا. گئے. اسی آپ لیے نے تو ہمیں ہمیں تعجب ہے. بلایا آپ نے ہے، اور جو بلاتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے، جو بلانے والا ایک مہمان جس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس کے لیے ساری چیزیں تیار بھی رکھتا ہے کہ مہمان آیا، ہم تو آپ کے مہمان بن کے ہیں، باقی خاطر تو وہ آپ کا کام ہے. آپ ٹھیک ہے سوال صاحب. پوچھیں، انشاءاللہ ہمارے جو مائنڈ میں ہوا ہم کوشش کریں گے اس کو بتانے کی. شیخ صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ پرائمری اسکول کے بھی ٹیچر ہیں جی اور مدرسے میں کیا پڑھاتے ہوں گے؟ میرا اپنا مدرسہ ہے، اور میں کورس بھی سٹارٹ کروایا ہوا ہے عالم دین کا، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ دین کے حوالے سے گفتگو کرنا اور تقاریر کرنا، یہ بھی الحمدللہ ہمارا چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس سوالات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، میں آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اس کا جواب آپ آتا کی ہو. آواز کٹ رہی ہے. جی، تو کیونکہ رسول اللہ جی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ کفار سے ہمیں واسطہ نہیں ہے. آ، ان کی ہر بات حجت ہے. صحیح ہے، غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ اللہ مسا. ذرا دوبارہ بتائیے گا، شور کافی آ رہا ہے، وہ سمجھ نہیں آئی دیکھ، آپ کہہ کی. رہا ہوں کہ ہم مسلمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا معلم سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا ہے کہ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی اور نور میں داخل کرے، اور ان کی ہر بات، ہر کلمہ، شریعت کا ہر رکن ہم پہ واجب ہے کہ وہ تصدیق کریں کہ وہ صحیح ہے. ذرا سوری، میں نا ہم، 1 منٹ ویٹ کیجیے. 1 منٹ ذرا دوبارہ کیجیے گا، یہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. جی جی آپ بتائیے گا، میں نے بلوٹوتھ نہیں لگائی ہوئی تھی، جی تو ابھی اگر نیٹ. کوئی اجازت ہو تو میں سے اگلا آسان سا سوال کر لوں. جی جی فرمائے، جو آپ کا جی دل کرے شیخ کریں. صاحب، ہم آپ اگر کو ہو دیکھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو شرمندہ کریں. ہم ایک جی جی آسان سا سوال آپ سے کرتے ہیں جس کا ہر مسلمان کو جواب آنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جی جی مسلمان ہیں. ہم پہلا ہمارا جی کلمہ ہے لا الحمد الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہ کے جانب سے رسول، اچھا یہ اللہ کی جانب سے میں ہادی. ادھر سے آپ سے سوال کر، اچھا ایک منٹ میری بات سنیے گا. ہم، یہ آپ میرے خیال میں شیعہ فرقے سے تعلق ہے آپ کا، جماعت سے. جی 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 میں شیعہ ہوں. ہاں تو یہ جو شیعہ کے ہاں کلمہ مشہور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہاں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا. تو آپ کا تو کلمہ بدل ابھی گیا نا، واضح ہو جائے آپ گا کا نا. تو کلمہ چینج ہو گیا، آپ کا ابھی تو وہ آتے کلمہ ہیں نا، بدل اسی کی گیا. طرف آتے ہیں نا، اسی کی طرف آتے ہیں. آپ مجھے جی جی بات تو فرمائیں. کرنے دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی مانتے ہیں، معلم مانتے ہیں، اور ان کا ہر کلام ہم پہ جی حجت ہے. تو رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم دلیل. کی ایک مشہور و معروف صحیح حدیث ہے، مختلف طرق سے مروی ہے، اس سے شیعوں کا جی کلمہ جی بھی واضح ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہے مسند جی جی احمد ابن حنبل، جی جی اور یہ چاپ دار الحدیث ہے. اس کا جلد نمبر ہے 13. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 188، حدیث نمبر ہے جی 16,819 جی جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من مات بغیر امام مات جی میتتن جاہلیہ. جو مر جائے ہم، بغیر کسی امام کے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کو شعیب الارناؤت نے بھی تصحیح کی، دوسروں نے بھی تصحیح کی، اور یہی روایت مسلم میں بھی موجود ہے. میں زیادہ اس کے مصادر آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، میں مسلم کی طرف چلا جاتا ہوں، کیونکہ مسلم کی جو کتاب ہے اس کو قرآن کے بائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا بہن کے طور پر، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری مسلم ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، جی چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 1851، صفحہ نمبر ہے 942، کہ جی جی جنگ حرہ کے وقت عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن مطیع کے پاس، جو وہ قائد تھے ان باغیوں کے جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی مدینہ میں سنہ 63-64 میں، تاکہ یزید کو وہ ظالم مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کے لیے یہاں پہ کوئی متکا رکھ دیں، کوئی سیٹ رکھ دیں تاکہ ان کی عزت ہو جائے، بیٹھ جائیں. اس نے کہا میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف ایک حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت له. جو اپنے امام کے طاعت سے باز آتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی کوئی عذر نہیں ہے، اس کا کوئی پاس حجت نہیں ہے. ومن مات وليس في عنقه بیعة مات میتة جاہلیہ. اور جو مر جاتا ہے اور اس کے گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو ایک حدیث، صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ جو مرتا ہے اس کا امام نہیں ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. دوسری حدیث، جو اپنی امام کی طاعت نہیں کرتا اور جو اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو امام کی، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو قاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پر کس کی بیعت ہے؟ آپ ابھی کس کے بیعت میں ہیں، اور کون آپ کا امام ہے؟ جی سر بولیں. جی ہم جس امام کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اقتداء کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقلد. اور دوسرا جو بیت ظاہری طور پہ ابھی میرے پورے مرشد ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی پیر ابو طاہر احمد رضا نوری صاحب حویلی لکھا کے ہیں. ان کے والد کے مناظر اعظم مولانا عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور انہوں نے کون ہے؟ کافی کیا نام ہے اس مناظرے کا؟ کی. کیا نام ہے اس کا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی پیر ابو رضا محمد عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کیا عبدالعزیز سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ حیثیت ہے، یہ نوری صاحب کی، کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ جی کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ یہ وہی امام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیری مریدوں کی بات کر رہے تھے، پیروں کی بات کر رہے تھے، کہ اگر کوئی ان کی دیکھیں، بیعت اس نہ میں ہو. پہلے آپ نے بات سنیں، اس میں پہلے وہ نشانیاں بھی دیکھی جاتی ہیں نا، کہ وہ امام اس لائق ہے کہ اس کی بیعت کی جائے. ہم، جاہل تو تو بات، جاہلوں کی بات الگ ہے، تو ایک آپ جاہل کے ہوتا ہے اس نوری کو پتہ ہی نہیں صاحب، کہ بیعت کرتے آپ کے نوری صاحب جس کی آپ نے میں نے بیعت کی دیکھا ہے، کیا وہ اس لائق ہیں کہ اگر ان کی کوئی بیعت نہ کرے؟ جی لائق ہے، الحمدللہ 99%، لائق ہے، 99.99 مسلمانوں نے تو ان کی بیعت نہیں کی ہے نا. 100% لائق ہے، او شیخ صاحب سنو تو صحیح نا، 100% جنہوں نے ان لائق. کی بیعت نہیں کیا ہے وہ جہنمی ہیں، جی ماتمی تندن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں.
شرک کی موت مرتے ہیں. اس طرح تو جو پچھلے بات سنیں، اس طرح جو پچھلے امام آئے ہیں، امام حسین تھے، امام، اس طرح کا مطلب ان کے زمانے میں جو مطلب جو ہے جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ سارے جاہلیت کی موت مار گئے. اور جو حضرت لوگ امام ابو حنیفہ صاحب کے، امام جعفر بھی تھے. جی ہاں بالکل جی جی جو لوگ فرمائیں. ابو حنیفہ کی مقلد نہیں ہیں، ان کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی جاہلیت کی موت مریں گے. اس یا یہ طرح کسی آپ اور کس امام کے کی نہیں، بات آپ مجھے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کس کے ہیں پہلے آپ بتائیں، آپ کس کے مقلد ہیں؟ امام جعفر کے نہیں ہیں، اس کا مطلب جو ان کو نہیں مانتے وہ سارے کافر ہو گئے. دیکھیں میں قائل ہوں اس بات کا کہ دنیا میں ایک ایسا امام موجود ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں جانتے، اس کو اپنا امام نہیں مانتے، اس سے آپ نے بیعت نہیں کیا ہے، تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. جی ہاں بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو. غلط اور بات ہے. وہ پیر نوری نہیں دیکھیں ہے، بیت کے لیے، وہ کوئی بیت مجتہد کے لیے نہیں ہے، بات سنیں، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، بیت کے لیے جس کی اتنی شرط یہ اسٹیچر ہے. بیت کے شیخ لیے صاحب سنیں نا، جس کی اتنی پوزیشن آپ اتنا کی بیت، ہائی ہے آپ کہ اگر بیت کی اس کو آپ شرائط نہیں بتائیں، پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. بیت کی شرائط بتائیں آپ. بیت کی شرائط تو آپ کو علم ہی نہیں ہے، جہلانہ گفتگو کر رہے ہیں آپ. بیت اچھا کی دیکھیں شرائط یار، بتائیں، بیت کی شرائط کیا ہے؟ جاہلانہ یہ دیکھیں اسرائیل الفاظ سے نکلے ہیں، اس سے نکلے ہیں، پھر سر جب ایسی بات باتوں سنیں، کو کریں بات گے سنیں، بات سنیں. جاہلانہ بات تو نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے دیکھیں بیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہم کوئی بھی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پہلے شرائط دیکھی جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کرو گے تو اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے. اب بیعت کرنے کے لیے ہم نے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں اس کی شرائط کیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی نبی پاک کا فرمان ہے، اولیاء کرام کے جو ہے ارشادات موجود ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے جس کی آپ بیعت کرتے ہو. بالکل بالکل. اچھا ذرا بتائیں آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ ذرا بتائیے گا جی نبیل بھائی، آپ کے نزدیک کیا ہے بیت کی ہمارے شرائط، آپ نزدیک کے نزدیک کیا ہے؟ امام مین، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو اگر دیکھیں تو امام جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو، اس کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ماننے والا ہو، سنت کی پیروی کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے اس کا بیعت ہونا جو ہے ضروری ہے، اس کی بیعت آپ کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شیخ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، یا قرآن کو نہ مانیں، یا اللہ کو نہ مانیں، تو ہماری موت جاہلیت کی جی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی اگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہاں دیکھیں بالکل. اگر آمنت کوئی شخص، آپ باللہ سن لیں، وملائکتہ وکتبہ ہاں اگر ورسلہ کوئی والیوم شخص، دیکھیں الآخر. اگر کوئی شخص آپ جی کے پیر نوری صاحب کو نہیں مانتا، اور کوئی شخص ابو حنیفہ صاحب کا کہتا ہے میں اس کا تقلید نہیں کرتا، بھائی کیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی؟ تو نہیں ہوگی موت، نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ وہ امام نہیں ہوا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اچھا ایک ہے. منٹ، بات سنیں میری، بات سنیں، پہلے میری بات سن لیں. آپ کس کے اس وقت مقلد ہیں؟ کس کی بیعت کی ہوئی ہے آپ نے؟ میں نے بیعت کی اس شخص کی جس کا اسٹیچر اتنا جی بلند ہے کہ اگر اس کو آپ نہ پہچانے، وہ جس طرح آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا نا، تو آپ اچھا کی بات موت. سنیں، آپ بات نہیں آپ کرنے بات دیتے نا. سنیں اس وقت. بات دیکھیں نبیل بھائی، جی بات کمپلیٹ ہو لینے دیں، آپ نے، آپ کو پورا موقع ملے گا. اس طرح سے بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ کاٹنا شروع ہوئے تو پھر آپ بھی نہیں کر پائیں گے، ان کو پوری بات کر لیں دیں چلے جیسے جی وہ آپ کو فرمائیں. موقع دے رہے ہیں. دیکھیں ہاں رسول جی جی اللہ جی صلی فرمائیں. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جالیہ. جو شخص مرتا ہے اور اس کے گردن پہ بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ کس شخص کی بیعت ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پیر، ان کے یہاں پیر کوئی مولوی صاحب ہے، نوری صاحب، اور یہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرتا. تو یہ واضح بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جس کی بیعت کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی پیر مرشد نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں. یہ کوئی کسی اور شخص کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جس کو بیعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اب ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بیعت کس سے ہے. کیا وہ اس کو جانتا ہے کہ اگر اس کی بیعت اس کے گردن پہ ہے تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے گا، یا اس کو نہیں جانتا؟ تو ایسا کون سا شخص ہے؟ دیکھیں یہ جاہلیت کی موت مرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو نہ مانیں جاہلیت کی موت مریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں جاہلیت کی موت مریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم قرآن کا انکار کریں گے جاہلیت کا موت مریں گے. تو یہ شخص اتنا اہم درجہ رکھتا ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ اگر اس کی طاعت نہ ہو یا اس کی بیعت نہ ہو تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ آپ پورے عالم اسلام میں دیکھیے، اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے.
سوائے 12 ائمہ علیہ السلام کے. کسی کوئی فرقہ نہیں کہتا کہ اگر فلانے شخص کو نہ مانے، جناب عثمان کو نہ مانے، یا جناب ابو بکر کو کی بیعت نہیں کیا، جناب عمر کی بیعت نہیں کیا، ان کی بیعت نہیں کی، یا ابو حنیفہ کے آپ مقلد نہیں بنے اور بیعت نہیں کی، تو آپ جاہلیت کی موت. کوئی نہیں کہتا کہ یعنی یہ ایک ایسا پوزیشن ہے، اس کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، سوائے 12 ائمہ علیہم السلام کے. کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو اگر آپ نے پہچانا تو آپ کی ہدایت ہے، ان کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، ان کی طاعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے، تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. تو ہاں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کو اپنا امام مانتے ہیں. میں 12 اماموں کو مانتا ہوں. میرا امام حی حاضر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، ان کی بیعت میرے گردن پر ہے، اور وہ میرے امام ہیں. اور میں ان کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاعت نہیں ہے، بیعت نہیں ہے، تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. میں انہی کو اپنا امام مانتا ہوں. آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ پیر خود ہی کہتے ہو کہ میں پیر نوری صاحب کو، اور خود بھی پھر کہتے ہو کہ اگر کسی نے اس کی بیعت نہیں کی تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، سمجھ آئیے میں بات؟ آپ دونوں سے، نبیل بھائی، آپ انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دی ہے. اب آپ اس حوالے سے، بیعت کے حوالے سے کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی، میں 1 منٹ ویٹ کیجیے ذرا. جی جی اچھا، کہیں. نبیل بھائی، آپ کو سوال کی میں سمجھ آ گئی تھی وہ اگر مجھے ٹائم ملتا ہے میں اپنا حوالہ نکال لوں. جی جی، آپ نکالیں. جی 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 آپ چاہتے ہیں کہ اللہ علی صاحب دوبارہ حدیث پڑھتے ہیں؟ جی پڑھ دیں. میں اپنا جی حوالہ دیکھ لیتا کس چیز کا حوالہ اللہ نکالیں علیہ گے صاحب آپ شیخ صاحب؟ دوبارہ اچھا، وہ جو امام، اچھا وہ امام سمجھ رہے ہیں، وہ جو شیخ سمجھ رہے ہیں جن کی بیعت کے بغیر مرنا جہالت کی موت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی شیخ ہو سکتا ہے، مطلب اس کی. اچھا، اس میں ویسے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے، اللہ علیہ صاحب، جب تک وہ جی سر. ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی 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 سر، یہ جو آئمہ ہے کہ آپ ایک جی. امام چلے گئے اور پھر اس کے بعد دوسرے امام آگے، پھر ان کی تقلید، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، ان کی ایگزسٹنس سے کا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ یعنی کہ اگر فزیکل روم میں ہوں تو ان کی تقلید کی جائے، جیسے اب امام مہدی ہیں وہ غائبت میں ہیں تو ان کی تقلید کرتے، ایسا کچھ مطلب ایسا ہے؟ دیکھیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس زمانے میں، ان کے حدیث تھی، لوگ عمل کرتے تھے، لیکن سب لوگ ان پہ رسائی نہیں تھی. کچھ لوگ مسلمان یمن میں رہتے تھے، کچھ لوگ بحرین میں رہتے تھے، کچھ لوگ طائف میں رہتے تھے، کچھ لوگ اس زمانے میں رہتے تھے جو مسلمان تھے اور جنہوں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. حدیث میں بعض تو صحابی ہیں نا، جو تاریخ اسلام میں صحابی وہ ہیں جو ایک دفعہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، ایک دفعہ دور سے بھی دیکھا ہے تو وہ صحابی ہے. لیکن بعض ایسے افراد بھی جن کو مخضرم کہا جاتا ہے. مخضرم وہ افراد ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ شرف یاب نہیں ہوئے، دیکھا نہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب ڈائریکٹلی ان کو دیکھتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، بقیہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اکثر حضرات جو شیعہ تھے وہ ائمہ علیہ السلام کے اس طرح رسائی نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ عالم اسلام بہت وسیع تھی. کچھ لوگ یمن میں، کچھ لوگ قم میں، کچھ لوگ نیشابور میں، بخارا، اتنی دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے. تو کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو وہ کس طرح اطاعت کرتے تھے امام علیہ السلام کی؟ ان کی امامت پہ ان کی ایمان تھی اور ان کے جو فرامین تھے ان پہ عمل کرتے تھے. حضرت امام مہدی علیہ السلام حی یرزق، زندہ ہیں، ان کے فرامین موجود ہیں اور ان کی روایات موجود. ان کی روایات وہی ہیں جو کہ میرے آبا کی احادیث پہ عمل کریں، اس کے علاوہ ان کے بھی احادیث ہیں. تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے، اور جس دن وہ تشریف لائیں گے، وہ ظہور فرمائیں گے، وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، تو اس وقت ڈائریکٹلی ان کی باتوں پہ عمل کریں گے. اور جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ روایت احادیث پہ، روایات پہ عمل کریں آپ. اور ان سے بیعت کرنے کا طریقہ ہمارے احادیث میں موجود ہیں کہ کس طرح انسان ہر روز نماز صبح کے بعد ان سے بیعت کر سکتا ہے. ذرا یا بالکل ٹھیک. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی سر. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگ اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے سے کیا مراد؟ جواب دے دوں بھائی؟
اللہ جو کے آپ نیک نے بندے مقصود ترجمہ نہیں بنتا. صادقین سے مراد ہے, صادقین کا ترجمہ ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ. صحیح ہے, جی ہاں، سچ بولنے والوں کے. سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس کا مقصد کیا ہے. سچ جی بولنے والے کو آپ لفظ واضح ہے, صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے. یہ اس کا مفہوم چاہیے آپ کو. اس کا مفہوم تو جی واضح ہے. میں اس کی کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں میرے بھائی قاری صاحب, جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, آپ یہ کتاب صحیح مسلم ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا, خطا نہیں بولتا, آپ کو غلط راستے نہیں دکھائے گا, ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. ملاحظہ کریں عزیزو, یہ کتاب صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میرے ہاتھ میں, اور یہ چھاپ لبنان کی, بیروت کی, دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. یہ باب التیمم ہے, باب التیمم, کتاب جی الحیض, باب التیمم. اچھا, اس میں ایک حدیث ملاحظہ کریں. شیخ صاحب توجہ دینا ذرا یہاں پہ, قاری صاحب. حدیث نمبر ہے جی یہاں پر 368. اچھا, جی عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے, اتا عمر بن الخطاب کے پاس آئے, فقال انی اجنبت فلم اجد ماء, میں جنب ہو گیا تھا, یا میں جنب ہو جاتا ہوں, پانی مجھے نہیں ملتا. فقال لا جی تصلی, عمر صاحب نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. فقال عمار نے کہا اما تذکر یا امیر المؤمنین اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا. عمار نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جو ہے جنب ہو گئے تھے. فلم نجد ماء, اور ہمیں پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی, اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی. واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت, لیکن اس وقت میں نے مٹی میں اپنے آپ کو, مٹی میں رول کیا میں نے اپنے آپ کو, اور میں نے اس طرح نماز پڑھی تھی. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ماریں اور پھر پھونک ماریں, اور پھر اپنے ہتھیلی کو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر دیں. اچھا, عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار, اے عمار اللہ سے ڈر. عمار نے جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس بات کو دوبارہ نہ دہراؤں. عرض ہے شیخ صاحب کہ قرآن کی آیت آپ نے خود بھی پڑھی ہے اور آپ خود قاری ہیں. قرآن نے فرمایا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ کا خوف کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین, اور صادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو تیمم سکھایا ہے. قرآن کی آیت بھی موجود ہے بھلے کہ اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا ان کنتم مریضا او علی سفر او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر آپ نے عورتوں کو لمس کیا ہے, جنابت ہو گئی ہے, تو آپ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سکھایا بھی ہے. اس کے باوجود وہ فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. جنوب کو کہتا ہے کہ پانی نہ ملے, نہیں کہتا کہ تم تیمم کرو, جیسے قرآن نے فرمایا, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہتا ہے تو نماز ہی نہ پڑھ. تو آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب کہ کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے جو قرآن کے مخالفت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں فتویٰ دیتا ہے؟ بولیں. بات سنیں, یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے حضرت عمر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے راوی کتنے پڑھے ہیں آپ؟ یہ مسلم کی حدیث ہے, یہ سب کے نزدیک صحیح ہے. میں نے آپ سے مجھے یہ بتائیں راوی کتنے تھے, روایت کرنے والے؟ روایت کرنے والے اس حدیث میں ایک ہی آدمی ہے. میں نے پوچھا, اکثر حدیث کے راوی ایک ہی ہوتے ہیں بھائی. ایک حدیث پڑھتے ہیں نا, اس کے راوی دو نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتے ہیں. ہر بات میں حضرت عمر کے حق میں نبی پاک نے دعائیں کی ہیں. اسی عمر کے حق میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرا عمر جنتی ہے. تو یہی ایک جنتی آدمی کیسے قرآن کی مخالفت کر سکتا ہے, رسول کی مخالفت کر سکتا ہے نا, تو پتہ چلے کہ وہ سب غلط ہے. پر
کا مطلب ہے آپ کی نماز میں نعوذ باللہ نبی پاک غلط ہوئے. نہیں نہیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے بولے ہی نہیں ہے جی. جو نبی قرآن کی مخالفت کرتا ہے، دیکھیں حدیث میں ہے، حدیث پاک کی بخاری بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں، مسلم بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں. کوئی ایک آدھی حدیث آپ کو نظر آتی ہے آگ لگا دی، وہ ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں اس کو بیان کرنے والے ڈائریکٹ عمر نہیں ہے، اس کو 4 راوی بیان کر رہے ہیں، 5 بیان کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے سچے ہیں؟ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ مسلم کی سب احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ اس آپ کو ایک سب احادیث صحیح ہے، ایک آپ بھی مانتے ہو سب حدیث صحیح ہیں، مانتے ہو نا سب حدیث نہیں، صحیح ہے؟ میں نہیں مانتا کہ سب احادیث صحیح ہیں. نہیں، آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ فرمان کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں یہ ایک حدیث صحیح نہیں. ایک حدیث آپ دیکھیں ساری حدیثوں، کچھ ایسے حدیث ہیں جن کے احکام منسوخ ہیں. یہ تو راویوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا نا. ان کی وفات کے بعد کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ پھر آپ کیوں نہیں مانتے بتائیں؟ کس چیز کو نہیں مانتے بھائی؟ کس چیز کو نہیں مانتے؟ کیا اچھا آپ ہمیں یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ مانتے ہو کہ جو حکم ہوتا ہے یعنی ان کے بعد جو حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 منٹ ویٹ کیجئے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے شان میں، عمر کی تعریف میں احادیث وارد ہوئی ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں نا. عہد ہوتی ہے آپ کے نزدیک ان کے جو ہیں وہ سارے منسوخ ہیں. کیا وہ منسوخ سوری ہے اس کو آپ ساروں کو پوچھیں گے، اس میں کوئی حدیث بھی آگے پیچھے نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مطلب آپ کے نزدیک کا ہمارا. لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں یہ شیخ مانتا صاحب ہوں کہ دیکھو، ہم نے کوئی بھی جی شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دکھایا آپ کی کتاب سے وہ حدیث جو بالاجماع صحیح ہے اور مختلف کتب میں وارد ہوئی ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے، ترمذی میں بھی، دوسری کتب میں بھی، کہ آپ کے عمر صاحب نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فتویٰ دیا. اس کے مقابلے میں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے غلط ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے مقابلے میں آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف بھی تو ہوئی ہے نا، یہ فرماتے ہیں. آپ کا جواب صرف یہی ہے، صحیح ہے یا کچھ اور جواب ہے؟ نہیں، آپ نے کہا، میں کہتا ہوں حدیث غلط ہے، یہ والی جو آپ نے بیان کی ہے، بتائیں. یہ تو اجماع کے خلاف بتائیں ابھی مسلم کی احادیث کو کوئی دیکھیں، جو مسلم کی احادیث کو غلط کہے، آپ کے علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے. آپ حاضر ہو کہ آپ کی بیوی آپ پہ طلاق ہو جائے؟ بات سنیں، اسی جگہ پہ دیکھو حضرت عمر شیخ صاحب آپ کہہ دو یہاں پر کہ یہ حدیث جھوٹ ہے. آپ چاہتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں. شیخ صاحب جس عمر کے بارے میں بات سنیں، شیخ صاحب جس عمر آپ کے بارے قسم کا میں کہ کہہ دو یہ حدیث جھوٹی ہے، آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دیں گے، ابھی کر دیں گے. میں قسم کیوں کھاؤں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے، پیچھے ہٹ جانا بھائی، ابھی کہہ دو کہ یہ حدیث مسلم کی حدیث جھوٹی ہے، میں ابھی آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دوں گا، آپ کی کتابوں سے، سب کے سامنے آن لائن. ڈر گیا بھائی. اچھا، یہ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ یا الگ سے یا ایک تو دیکھیں، آپ ایک دفعہ کہتے ہو کہ حدیث جھوٹ. جواب دینا، میں بھی آپ کا نکاح غلط کرتا ہوں، بتائیں آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ اب سن لو نا، میں جواب دوں بھائی، سنیں گے؟ ہاں. تو عرض یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، اجازت دیں، ایک حدیث میں ہے کہ عمر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نماز چھوڑ دو، تیمم کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ کو چاہیے تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو. تو پہلے انہوں نے کہا یہ حدیث جھوٹ ہے، اب ڈر گئے، وہ اپنی بیوی کی طلاق سن کے ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حدیث اس کی شان میں تعریف بھی تو ہے، تو اس کی تعریف کی احادیث جھوٹی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یہ کتاب ہے الموضوعات لابن جوزی، شاپ ہے سعودی عرب کی، مکتبۃ السلفیہ میں. یہاں پر باب فی فضل ابی بکر، یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 303. یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنہ. ایک گروہ جو متعصب ہے اور ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور ان کی ادعا یہ ہے کہ اہل حدیث ہیں، سنت سے مراد حدیث، یہ حدیث کے علماء ہیں. فوضعوا لأبی بکر فضائل، انہوں نے ابو بکر کی فضیلت میں احادیث نقل کی ہیں. وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان لوگوں نے کیوں ایسے احادیث، جھوٹی احادیث بنا دی ابو بکر کی فضل میں؟ کیونکہ انہوں نے شیعوں کا مقابلہ کرنا تھا.
شیعوں کے پاس امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے فضل میں احادیث ہیں، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ انہوں نے احادیث گڑی ابو بکر کے فضل میں. تو جب آپ کے اپنے علماء نے یہ بتا دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے احادیث گڑی ہیں ابو بکر کی فضیلت میں تاکہ شیعوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اور پھر اسی کتاب موضوعات کی جلد نمبر 2 میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 24، یہاں پہ سألت ابی ما تقول فی علی و معاویہ. احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی مخالفت تھی، اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فأطرق ثم قال ایش اقول فیہما. اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا. امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے دشمن تھے، دشمن ان کے بہت زیادہ تھے. انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام میں جستجو کی، تلاش کی کہ ان میں کوئی عیب ان کو مل جائے، پر ان کو کوئی عیب نہیں ملا. علی علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ملا ان کے دشمن. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاتروا كيادا منهم له. تو انہوں نے آیا ایک شخص کو دیکھا جو امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے مخالف ہیں، معاویہ. ان کی شان میں احادیث گڑی ہیں اور احادیث بیان کی ہیں تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچے لایا جا سکے. تو عرض یہ ہے شیخ صاحب، یہ آپ کے امام احمد خود بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کے خود علماء حدیث نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان کو نیچے لانے کے لیے معاویہ کے لیے احادیث بنا سکتے ہیں، تو ابو بکر عمر کے لیے لامحالہ بہت سارے احادیث بنا سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے جی الاختلاف فی اللفظ والرد على الجہمیة والمشبہہ، تالیف ابن قتیبہ الدینوری، متوفى سنہ 276. یہ بخاری مسلم کے ہم عصر تھے. یہاں پر یہ کتاب سنہ 1991 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. دلائل دیں بخاری شریف سے، بخاری کی میرے پاس بک موجود ہے، اس کے دلائل دیں. اسی کے دلائل دے رہا ہوں نا. وتحامى كثير من المحدثین، یہ بخاری کے ہم عصر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بخاری کس فضا میں رہتے ہیں، مسلم کس فضا میں رہتے ہیں، محدثین حدیث نقل کرنے والے کس ماحول میں رہتے ہیں. وتحامى كثير من المحدثین ان يحدثوا بفضائله کرم اللہ وجهه او ان يظهروا ما يجب له. کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے محدثین ہیں کہ ان کو اس بات گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی حدیث نقل کرے علی علیہ السلام کی فضیلت میں، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی فضائل ظاہر ہو جائے. وہ بہت سارے جملے کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ کا وقت نہیں لیتا. حتی تحامى كثير من المحدثین ان يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاویہ كأنهم لا يريدونهما بذلك وانما يريدونه. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے محدثین گلی گلی پڑھتے ہیں تاکہ وہ کوئی حدیث ڈھونڈ لیں عمرو بن العاص کی فضیلت میں یا معاویہ کی فضیلت میں. اس لیے نہیں کہ ان کو معاویہ یا عمرو بن العاص سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ امام علی علیہ السلام کو نیچے لانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کے اپنے علماء نے، اب آپ کی اپنی کتابوں میں آپ کے اپنے محدثین نے اقرار کیا ہے کہ صحابہ کے لیے احادیث بنائی جاتی ہیں تاکہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو نیچے لایا جائے، تو یہ سب سے کارآمد کہاں ہوگا؟ معاویہ سے زیادہ کارآمد، عمرو بن العاص سے زیادہ کارآمد وہاں ہوگا کہ آپ ابو بکر عمر کے لیے حدیث بنا دیں ان کی فضیلت میں، تاکہ ان کو اگر افضل بنا دے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام افضلیت سے گر جائیں گے، ان کا نمبر 3 نمبر 4 بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو اپنی کتب میں بری پڑی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ایک شخص جو قرآن کے خلاف فتوا دیتا ہے، ایک شخص جو سنت کے خلاف، سنت واضحات سنت کے خلاف فتوا دیتا ہے کہ تم نماز ہی چھوڑ دو، تیمم نہ کیا کرو، تو لازمی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بالکل بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. تو ثابت ہوا کہ آپ نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بخاری مسلم میں ابو بکر کی، عمر کی فضائل موجود ہیں، یہ سب من گڑت ہے، سب جھوٹی ہیں، اس دلیل کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا. اوکے میرے بھائی. شیخ صاحب، علی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں بس نبیل بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ بول لیں تو پھر. جی نبیل بھائی حکم کریں. اچھا ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں ان کی شان میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری غلط ہے، ایسے ہی نا؟
ابھی آپ نے میں نے جو آپ کے اپنے علماء کے کوٹس ریفرنسز آپ کو دکھا دیے. یہ بات سنیں، آپ نے کورس ریفرنس بتائے ہیں، اس کا مجھے میرا مطلب یہ صرف حدیث تک ہے. میں نے بخاری سے آپ کو بات کی ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے میکسیمم بھی 1000 سے اوپر حدیث ہیں جو ان کی شان میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے کم بتائی ہیں آپ کو. آپ کا مقصد ہے کہ وہ ساری غلط ہیں. ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کے علماء خود کہتے ہیں کہ شیعوں کے مقابلے میں آپ کے علماء نے احادیث گڑھی ہیں ابو بکر عمر کی فضیلت میں، تاکہ ان کو نیچے لایا جائے اور تاکہ موشیوں کا مقابلہ کیا جا سکے. اسی مجبوری ہے نا آپ لوگوں کی. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے شیعوں نے حدیثیں گڑھی ہیں ہمیں نیچے لانے کے ہاں لیے. دکھاؤ کسی شیعہ محدث نے یہ اعتراف کیا ہو کہ شیعوں نے حدیث گڑھی ہے. دیکھیں امیر المومنین علی علیہ السلام کے جتنے فضائل ہیں آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں. ہم علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم اگر آپ یہ کوئی دکھا دیں کہ کسی شیعہ عالم نے کسی شیعہ محدث نے یہ اقرار کیا ہے تو بالکل وہ ذکر کریں، دکھائیں وہ کہ کس شیعہ محدث نے بولا ہے، کس شیعہ مورخ نے بولا ہے کہ شیعہ جو ہے حدیث جھوٹی حدیث بناتے ہیں نواسب کے مقابلے کے لیے. اپنے 65 فرقے ہیں، شیعوں کے اپنے فرقے ہیں، ان کی اپنی آپس میں نہیں بنتی. یہ کون سا چلیں گے ایک طریقے نہیں، شیعوں کے فرقے نہیں ہیں. شیعوں کے فرقے ایک اسماعیلیہ ہے، ایک وہ 2-3 قسم کے بحرا ہیں، آغا خانی ہیں، اور ایک جو ہے زیدی ہے، وہ شیعہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میرے بھائی باقی جو فرقے آپ کہہ رہے ہیں وہ تاریخ میں ختم ہو چکے ہیں، وہ کوئی ہے نہیں. مثلا 4-5 آدمی تھے، وہ تاریخ میں ان کا صرف نام ملتا ہے. کیوں نام ملتا ہے؟ کہتے ہیں جو غلطی ہوگی، نام ملتا ہے. ساروں کو مانتے ہیں، جو ان کو سارے مانتے ہیں. میں خود پڑھاتا ہوں شیعوں کی بات. میں ذرا مفکر اسلام کو لے کے آتا ہوں، کیا خیال ہے اپنے علی بھائی؟ مفکر اسلام کو لے کے آئیں. یہ نبیل صاحب تک گئے میرے خیال میں. کیمرہ سیٹ کر لیں. اچھا نبیل بھائی، مجھے آپ سے صرف ایک آدھی التماس ہے. اگر ابھی آپ کا مدعا ہے تو آپ وہ رکھ لیں تاکہ اس کو کنکلوڈ کریں اور دوسروں کو شرکت کے لیے وہ کہا جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو وائنڈ اپ کریں. آپ کا کیا؟ ایک منٹ، بخاری شریف کے ایک حدیث پاک سنیے گا. 250 آپ پڑھ لیں بات کمپلیٹ کر کے. 254 پہ پیج جو ہے، 254 پیج ہے بخاری شریف کا. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جو ہے وہ پکارا جائے گا. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید اہل جنہ نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا اتنے نیک آدمی سے؟ جی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا اور غضب کیا تھا ان پر، اور آخر تک ان سے بات نہیں کیا، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. اگر اتنے ہی نیک آدمی ہے نا، جنتی آدمی. ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا جنازہ ان کے شوہر نے پڑھایا تھا. ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی. اس یہ بخاری میں موجود ہے. دکھا دوں حدیث، دکھا دوں حدیث. دکھاؤ میرے پاس. اچھی بات ہے. اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا ٹائم دے کے اپنے مفکر بھائی کو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ حدیث بالکل. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے ابو بکر 6 دروازے پتہ نہیں 7 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا. یہ تو پورے اہل اسلام کا اجماع ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، تمام جنت کے خواتین کے سردار ہیں. یہ بخاری میں موجود ہے اور بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی ہاں، یہ بھی تو بخاری میں ہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کے علماء نے روایت کیا نا، بتا دیا کہ ان کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث، خود انہوں نے کہا کہ جھوٹی حدیث بنا دی. یہ بتائیں، آپ سن لیں نا، آپ کو ایک سوال کے جواب دے دیں پھر آگے جا کر نا. جی، کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اس کو کتابی شکل قرآن میں کو کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا؟ بتائیں. اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا نا؟ سب سے زیادہ بدعتیں کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ یہ پوچھنا یہ چاہیے. سب سے جتنے اسلام میں اسرائیلیات ہیں، جتنے اسلام میں بدعتیں ہیں، جس میں اسلام میں انحرافات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ سوال یہ کرنا چاہیے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ آپ سن لو بھائی. آپ نے ایک سوال کیا نا، اس کا جواب لے لو، پھر اگلا سوال. یہ کتاب ہے صحیح بخاری،
छाप है दार जी कौन सी दार अहया तुराथ है, दार अहया तुराथ अल अरबी 2001 में छपी है। ये सफ़ा नंबर है 749। अच्छी तरह से देख लो भाई, ये शियों की हदीस नहीं, आप लोगों की अपनी हदीस है। हदीस नंबर है 4241 4240। रावी भी हैं, उर्वा रिवायत करते हैं अपने खाला आयशा से। उर्वा इब्न जुबैर आयशा की भांजे हैं कि फातिमा अलैहिस्सलाम बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसलत इला अबी बकर तसअलुहु मीराथहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतु निसा अहलिल जन्नह, उन्होंने अबू बकर को पैगाम भेजा है कि मेरा मीरास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मीरास है मुझे दे दो। मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैहि बिल मदीनति व फदक, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जायदाद अल्लाह ने उनको दिया था मदीना में और फदक में। वमा बक़िया मिन खुबुस खैबर, और खैबर में से भी जो खुम्स बचा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़ाती माल है, वो मुझे दे दो, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी, दूसरी बेटियां ही नहीं है, उनके एक ही वारिस बनता है। फ़क़ाल अबू बकर इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरथ मा तरकना सदक़ा, अबू बकर ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी मीरास नहीं होती। तो क्या हुआ, भले और फरमाया तो फवजदत फअबा अबू बकरिन अन यदफ़अ इला फातिमत मिनहा शैअ, अबू बकर ने एक आना सय्यदतु निसा अहल जन्नह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस और उनकी वाहिद बेटी, अगलौती बेटी, प्यारी बेटी को एक आना देने से इनकार किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मीरास से। फवजदत फातिमतु अला अबी बकर फी ज़ालिका फहजरतु, तो सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर पे गज़ब किया, अबू बकर से बात करना छोड़ दिए। फलम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफ़ियत, और जब तक वो जिंदा थी फिर अबू बकर से उन्होंने बात नहीं की। व आशत बअद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्तत अशहुर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो 6 महीने तक जिंदा थी। फलम्मा तुवफ़ियत, अब देखो नमाज किसने पढ़ा, इधर देखो कारी साहब, मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। जब उनकी वफात हुई है, दफनहा ज़ौजुहा अली लैला, जब उनकी वफात हुई है तो उनके शौहर अली अलैहिस्सलाम ने उनको रातों रात दफन किया। वलम युअज़िन बिहा अबा बकर, और अबू बकर को खबर भी नहीं दी है। वसल्ला अलैहा, और खुद अली अलैहिस्सलाम ने उन पर नमाज पढ़ाई है। सही है, यह है हाँ जी आपका जवाब सही हो गया। एक मिनट नहीं भाई साहब, अभी हम दूसरे कॉलर मुंतजर हैं जी, इजाजत है अली भाई, दूसरे कॉलर को ले लें। नबील भाई, पीर साहब की ज़ियारत होगी, पीर साहब आ गए, पीर साहब से बात करते हैं। नबील भाई, अब आपके पास सिर्फ एक फाइनल वर्डिक्ट है, आपने अपनी बात अब खत्म करनी है और हम अगले कॉलर पे जाएंगे। आपने जो बात करनी है आपका फाइनल वर्डिक्ट होगा। ये जरा नबील भाई उनका फाइनल वर्डिक्ट लें और खत्म करें। ये जरा नबील भाई वाली और लयरसा वाली काइंडली नबील भाई बस फाइनल वर्डिक्ट दे दें दोनों तरफ से। जी जी। अच्छा, एक बात सुने, मेरा ये आपसे सवाल था, आपने फरमाया चले मान लेते हैं उन्होंने, मुझे ये बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए, सबकी विरासत क्या है? क्या उनकी औलाद में तकसीम हुई थी? जी बिल्कुल, वो वरिथ सुलेमान दाऊद, जी, सुलेमान ने दाऊद को मीरास दिया। तो वारिस हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के। हाँ बिल्कुल, वो तो वारिस अनबिया की थे, मीरास होती है ना, तो नबूवत अनबिया के की मीरास वारिस होती है, थे, नबूवत के वारिस थे, नबूवत के वारिस, माल के भी वारिस है, माल की भी वारिस है। जो उनको हुकूमत दी गई थी, हुकूमत की बात हो रही है। हुकूमत भी, हुकूमत नबूवत नहीं है, हुकूमत इल्म नहीं है, हुकूमत माली दुनिया है, आपको इतनी पता होना चाहिए। हुकूमत जो है, हुकूमत माल दुनिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पे, वो खड़े थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा हटा के पीछे लगे कि मेरे बाद नमाज पढ़ाने के अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया, ये बुखारी में नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है। नमाज और है, नमाज और मसला है, नमाज और मसला है, हम इसको नहीं मानते भाई। बात सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको मुसल्ले पे खड़ा, और दूसरी बात ये है, ये भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पता नहीं इसको फिर एक मिनट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ क्यों लेके गए जब आप सल्लम जा रहे थे मक्के से मदीने हिजरत करके? हमेशा उनके लेके गए थे ताकि उनकी तरबियत हो जाए ना, तरबियत हो जाए। जैसे बहुत सारे लोगों के पास जाते थे तरबियत लेने के, कोई तरबियत हासिल करता था, कोई फेल हो जाता तरबियत हासिल करने में। अपना सारा ताकि ईमान सीख ले लोग ना, बाज लोग ईमान सीखते थे, बाज नहीं सीखते थे भाई, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसूर नहीं है।
علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے یا اللہ نام یا کے اللہ اوپر کیوں کافی ہے رکھے؟ بھائی کافی ہے، یہ اور مسائل ہیں، اور یہ آ اور رہا ہے مسائل ہیں، ان کے ہر ایک کا جواز ہے، نبیل ہر بھائی ایک کا اپنا ان کو جواب ہے، نہیں ٹھیک ہے نا ماننے والے بھائی؟ تھینک یو سر، اللہ تو کو آگے جزائے سے خیر آگے بھائی۔ سوالوں پہ چلتے جا رہے ہیں نا، ٹاپک ختم نہیں ہو رہا۔